الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پہلے پارے کا خلاصہ بیان ہوگا۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت کے فضائل بھی بہت ہیں۔ میں صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ اہتمام کیا جائے کہ گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ ہو۔ اگر 4-5 آدمی مل کر اور 8 رکوع یا 10 رکوع تقسیم کر لیں تو جلدی پڑھا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان کا وار نہیں چلتا، یعنی جنات کا، جادو کا، شیطان کا وار نہیں چلتا، تو اس پر کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کا آغاز الف لام میم سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم کی آیات 2 قسم کی ہیں، آیات محکمات اور آیات متشابہات۔ پھر آیات متشابہات 2 قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ کہ جس کا ترجمہ تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس کی مراد کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اور دوسری جو آیت متشابہات کی قسم ہے وہ یہ حروف مقطعات ہیں، جس طرح الف لام میم، نہ ان کا ترجمہ کسی کو معلوم ہے اور نہ ہی اس کی حقیقت کسی کو معلوم۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حروف مقطعات کا مطلب بتا دیا تھا لیکن امت کو آگے بتانے سے منع فرما دیا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان یہ کوڈ ورڈز ہیں جو وہ ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں لیکن باقیوں کو معلوم نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں پکے مخلص مومن متقی ان کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں اور پکے کافروں کی اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان کی ہیں۔ اور دوسرے رکوع میں منافقین کا ذکر ہے۔ 3 طرح کے طبقے ہیں، پہلے 2 رکوع میں تینوں کا ذکر ہے۔ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی متقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، دیکھا نہیں ہے لیکن مانتے ہیں، اور یہی اصل ایمان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے دکھاؤ پھر ہم مانیں گے، اگر وہ دیکھ کر ایمان لاتے ہیں تو اللہ کے ہاں یہ ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان بالغیب یعنی اللہ کو نہیں دیکھا، نبی کو نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، لیکن ایمان لائے ہیں تو اصل چیز یہ ایمان ہے۔ اور کافروں کے بارے میں اللہ نے بعض کافروں کا نام لے کے بتا دیا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو فرمایا کہ آپ ان کو تبلیغ کریں یا نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو وہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے حق میں برابر ہے کہ آپ تبلیغ کریں یا نہ کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کو ہر مرتبہ تبلیغ کرنے کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے کوئی ایمان لائے چاہے نہ لائے۔ پھر منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے بتایا کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر ان منافقین کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے یوں کہا جاتا ہے کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو آگے سے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والے خود بے وقوف ہیں۔ کوئی اور جواب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی اور فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ یہ جواب دے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک سبق دے دیا کہ جیسی رائے تم صحابہ کے بارے میں رکھو گے وہ رائے پلٹ کر تمہارے اوپر آئے گی۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں جو اچھی رائے رکھیں گے اللہ کی طرف سے بھی ان کے لیے اچھی رائے ہوگی۔ اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، قرآن کریم خود اس کا گواہ ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام صحابہ جنتی ہیں۔ تو اس سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہی رائے ہمارے بارے میں بھی قائم فرمائیں گے کہ تم میرے نبی کے صحابہ کو جنتی مانتے ہو تو تم بھی جنتی ہو۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں طبقوں کو یوں مخاطب کیا، یعنی مسلمانوں کو بھی، کافروں کو بھی، منافقوں کو بھی، یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان بنائے، تمہارے لیے رزق بنایا۔ یہ ساری باتیں ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کریم کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو چیلنج دیا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب نہیں اور بقول تمہارے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ کلام بنا لیا ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ۔ جب تم نہیں لا سکتے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ تم ایسا کلام نہیں لا سکتے تو پھر جہنم کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی جو قرآن کریم کا انکار کر رہا ہے وہ جہنمی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کی گئی۔ اور جو نیک لوگ ہیں ایمان لانے والے، یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہے اور عامل الصالحات جو سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ پھر 17ویں پارے کا جو آخری رکوع ہے اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی مشرکین مکہ کے بارے میں کہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو، جن سے تم اپنی حاجتیں مانگتے ہو کہ یہ ہمارے حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وہ تو اتنے کمزور ہیں کہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی مکھی ان کے پاس سے کوئی ذرہ لے جائے تو وہ اس کو واپس بھی نہیں لے سکتے، تو اس لیے تمہارے بت بھی کمزور، تم بھی کمزور۔ اس پہ مشرکین مکہ نے اس کو بڑا برا محسوس کیا اور کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بھئی کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ اتنا بڑا اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ اللہ مکھی مچھروں کی مثالیں دے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ جواب دیا سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی گھٹیا کسی چیز کی مثال دے۔ کیوں نہیں شرماتا؟ اس لیے کہ مثال ہمیشہ سامنے والے کے مینٹلی اپروچ کے مطابق دی جاتی ہے، تو مشرکین مکہ کو ان باتوں سے ہی سمجھ آئے گا، مکھی مچھروں کی مثالوں سے، کیونکہ ان کے دماغ بہت گھٹیا ہیں۔ بات کرنے والا اپنے دماغی صلاحیت کے حساب سے مثال نہیں دیتا، وہ تو سامنے والے کے حساب سے مثال دیا کرتا ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 4 رکوع میں سیدنا آدم علیہ السلام کے ولادت کا ذکر فرمایا کہ فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان بنا رہا ہوں اور وہ میرا خلیفہ ہوگا، یعنی زمین پر میرا نائب ہوگا۔ اس پر فرشتوں نے یہ سمجھا اور یوں کہا کہ یا اللہ ہم آپ کی عبادت کرنے کے لیے، آپ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے کافی ہیں، تو آپ کسی اور مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم سے اعلیٰ مخلوق پیدا نہیں ہوگی، اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے وہی بات دہرا دی کہ ہم جو موجود ہیں آپ کی عبادت کے لیے، تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا امتحان اس طریقے سے لیا کہ کچھ چیزوں کے نام اللہ نے پوچھے کہ بتاؤ یہ چیزیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی تاثیرات کیا ہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ اس کا جواب تم نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو دینا ہے۔ اب وہ جواب تو نہ دے سکے، پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ان کو جواب دو، فرشتوں کو۔ تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بھی بتائے، ان کی خصوصیات بھی بتائیں۔ اس میں ایک نکتہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے جواب دو، اور جب آدم علیہ السلام کی باری آئی تو فرمایا ان فرشتوں کو جواب دو، تاکہ آدم علیہ السلام جب ان کو بتائیں گے تو سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے شاگرد بن جائیں گے اور آدم علیہ السلام استاد بن جائیں گے۔ یوں استاد کا مرتبہ بلند ہو جائے گا اور شاگردوں کا مرتبہ اس سے کم ہو جائے گا۔ اور اسی بات کو کہ جب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے نہیں کیا جو ابلیس ہے۔ تو فرشتوں نے جو سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو کیا۔ اس پہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ فرشتے سارے ہیں عابدین، عبادت کرنے والے، اور آدم علیہ السلام نے ابھی تک کوئی عبادت نہیں کی تھی بلکہ وہ تھے علم والے۔ تو اللہ نے عبادت کرنے والوں سے کہا کہ علم والے کو سجدہ کرو تاکہ دنیا کو پیغام چلا جائے علم والے کا مرتبہ بہت بلند ہے، عبادت کرنے والے کا مرتبہ علم والے کے مقابلے میں کم ہے۔ پھر اللہ نے جب حکم دیا تو شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اسے انکار کر دیا، تکبر کیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، تو میں تو اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حضرت حوا کو حکم دیا کہ جنت میں رہو ایک ہی جگہ، اور یہ حکم دیا کہ پوری جنت میں سے جہاں سے جی چاہے جو جی چاہے وہ تم کھا سکتے ہو،
لیکن ایک خاص درخت کے بارے میں فرمایا کہ اس کا پھل نہیں کھانا بلکہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اب وہ درخت کیا تھا، اس میں چونکہ قرآن کریم میں وضاحت نہیں تو ہمیں بھی اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن یہاں سے دو مسئلے سمجھ لینے چاہیے اس حکم سے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں شوہر رہے گا بیوی بھی وہیں رہے گی، کیونکہ بیوی شوہر کے تابع ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ شوہر کہتا ہے کہ میں نے لاہور میں رہنا ہے اور بیوی کہتی ہے میں نے راولپنڈی میں رہنا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہتی، یہ غلط ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کو ایک ہی جگہ رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جنت میں جب کھانے کا حکم دیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو شوہر کھائے گا وہی بیوی کھائے گی، کیونکہ بیوی شوہر کے تابع ہے۔ کھانے پینے میں دونوں آزاد ہیں، کیونکہ ہر ایک کا مزاج الگ ہے، ہر ایک کی طبیعت الگ ہے۔ کھانے پینے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے پابند نہیں، آزاد ہیں، لیکن رہائش کے لحاظ سے بیوی پابند ہے کہ جہاں شوہر اس کو رکھنا چاہے گا وہ وہاں پر رہائش رکھے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، کیونکہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا، اور اس کی مزید وضاحت 8ویں پارے میں موجود ہے کہ شیطان نے وسوسے ڈالے اور قسمیں کھائیں کہ اللہ نے آپ کو اس لیے اس درخت سے منع کیا تھا کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں۔ جو اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور یا جو اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہتا ہے۔ یہ وسوسے اس نے ڈالے، اور دونوں حضرات نے یعنی حضرت آدم اور ان کی اہلیہ نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں ننگے ہو گئے۔ اس پر پھر انہوں نے درختوں کے پتے توڑ کر اپنے جسم پر لگانا شروع کیے۔ یہاں سے یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ شیطان سب سے پہلے انسان پہ جو حملہ کرتا ہے وہ اس کا پردہ ختم کرتا ہے، اس کے جسم سے وہ لباس کو مختصر کرواتا ہے کہ جتنا مختصر لباس ہوگا اتنا شیطان کا وار زیادہ چلے گا۔ اور یہی شیطان اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی جو کفریہ طاقتیں ہیں، ان کا مشن بھی یہی ہے کہ انسانوں کے لباس کو مختصر سے مختصر کر دیا جائے تاکہ شیطان کا حملہ کامیاب ہو جائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کو ایک دعا سکھائی جو 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے دوسرے رکوع میں ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ اب دونوں ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے تھے، رو بھی رہے تھے اور چل بھی رہے تھے۔ چلتے چلتے دونوں ہی میدان عرفات میں پہنچ گئے۔ وہاں پر جا کر دونوں کی ملاقات ہوئی تو دونوں نے پھر یہ دعا پڑھ کے اللہ سے معافی مانگی۔ اور ساتھ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یوں عرض کی، یا اللہ آپ کو آپ کے محمد کا واسطہ میری اس غلطی کو معاف فرما دیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جب یہ کہا تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہی نہیں کیا، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ جب آپ نے مجھے بنایا تھا اور میرے اندر روح پھونکی تھی، جب میں زندہ ہو کے کھڑا ہوا تو میں نے آپ کے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بہت بڑی ہستی ہیں جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ آدم آپ نے صحیح سمجھا، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو آدم علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ زمین پہ جاؤ، آپ کی اولاد ہوگی اور اس میں سے یہ ایک دوسرے کے دشمن بھی بنیں گے، اور جو دین کے اتباع کریں گے یعنی شریعت پر چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ہماری آیات کا انکار کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ آگے 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا، یہاں پر بھی ہے، پھر آگے 6 رکوع میں بھی ہے، پھر آخر میں جا کے بھی ہے، یا بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ، کہ اللہ کے بندے کی اولاد۔ تو یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے، اور ہر بیٹے کا پھر قبیلہ بنا ہے، تو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے۔ تو ان قبیلوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، اور سب سے پہلے مسلمان بنو، کافر نہ بنو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ جو انسان کسی کام میں پہل کرتا ہے، اگر وہ اچھا کام ہوگا
تو اس کو دیکھ کر جو لوگ وہ کام کریں گے اس کا ثواب پہل کرنے والے کو ملے گا، اور اگر کسی نے برا کام کیا اس کو دیکھ کر جو لوگ برا کام کریں گے تو پہل کرنے والے کو ان کی بھی سزا ملے گی کہ تیری وجہ سے غلط راستے پہ چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی حکم دیا کہ میری آیات کو بیچنا نہیں ہے، یعنی میرے احکام میں غلط فتوے نہیں دینے، اور اسی طرح حق بات کو چھپانا بھی نہیں ہے، اور حق اور باطل کو مکس بھی نہیں کرنا، نماز کی پابندی کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور ایک لفظ فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، جہاں سارے مل کے رکوع کر رہے ہوں گے تم بھی رکوع کرو۔ پھر یہ لفظ رکوع کیوں یہاں لائے، سجدہ نہیں لائے، قیام نہیں لائے، کوئی اور بات نہیں لائے؟ اس لیے کہ یہودی کہہ سکتے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی نماز پڑھتے اور ساتھ کہتے ہم پڑھتے ہیں، تو اللہ نے بتایا کہ وہ نماز نہیں، کیونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، قیام میں ہے وہاں سے سیدھے سجدے میں جاتے تھے، رکوع نہیں تھا۔ تو اللہ نے یہاں یہ لفظ استعمال کر کے بتا دیا کہ تمہیں میں اس نماز کا حکم دے رہا ہوں جو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، جس میں رکوع ہوگا، تو وہ نماز پڑھو۔ پھر یہودیوں کی ایک اور عجیب رسم کا ذکر ہے کہ ان کے علماء جو تھے وہ عام لوگوں سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ عجیب لوگ ہو کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو کہ جاؤ ایمان لے آؤ، اور خود کلمہ نہیں پڑھتے، تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ اگلے رکوع میں انعامات کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ ایک تو فرعون سے نجات دلائی کہ جو فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو اس سے بھی جان چھڑا دی۔ پھر یہ دریا کے پاس پہنچے بنی اسرائیل والے، تو آگے دریا تھا، پیچھے فوج آ گئی تھی فرعون کی، تو یہ ڈر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس دریا کے پانی پر آپ عصا ماریے۔ آپ نے عصا مارا تو 12 راستے بن گئے، تو بنی اسرائیل ان خشک راستوں پہ چل کر دریا پار کر گئے۔ فرعون اور اس کی فوج جب دریا میں گئی، اللہ نے پانی کو چلنے کا حکم دے دیا، جس کی وجہ سے وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو یہ بھی اللہ کا انعام تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات، یہ بھی میرا انعام تھا تم پر۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے ہوئے تھے تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا کر لی، ایک بچڑا بنایا تھا سامری نے، اس کی تفصیل 16ویں پارے میں موجود ہے۔ تو اس بچڑے کو انہوں نے خدا سمجھا اور اس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا بھی، انہوں نے کہا جی ہم توبہ کرتے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا کہ توبہ کرو، اور توبہ تمہاری کیا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بچڑے کی پوجا کی ہے اسے قتل کر دیا جائے، تب ان کی توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ 70,000 سے زائد لوگوں کو قتل کیا گیا، تب جا کے بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ لیکن توبہ قبول تو ہو گئی، اس کو اللہ انعام کے طور پر گنوا رہے ہیں کہ تمہاری توبہ میں نے قبول کر لی، یہ بھی انعام ہے۔ پھر اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جب ان کے بعد ہی ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے تورات پیش کی تو قوم نے کہا ہمیں کیا پتہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو پھر 70 آدمیوں کا انتخاب ہوا، انہیں موسیٰ علیہ السلام لے کر کوہ طور پہ گئے، تو غیب سے آواز آئی، یعنی آسمان سے آواز آئی کہ یہ جو موسیٰ کتاب دے رہے ہیں یہ میری کتاب ہے، اسے لے لو، اس پہ عمل کرو۔ تو وہ 70 بھی تو بنی اسرائیلی کے نمائندے تھے، وہ کہنے لگے کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن نظر نہیں آ رہے، اللہ جب تک سامنے آ کے بات نہیں کریں گے ہم یہ کتاب نہیں مانیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی بھیجی یا ایک چیخ بھیجی جس سے وہ 70 کے 70 مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے امتحان لیا ہے، مہربانی کیجئے ان کو دوبارہ زندہ کر دیجئے ورنہ قوم میرے بارے میں بدگمان ہو جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے ان 70 کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے انعامات کی قدر نہیں کی۔ یاد ہے تم ایک شہر میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا، لیکن تم نے بجائے سجدہ کرنے کے یعنی جھکنے کے، سجدہ تعظیمی، تم بیٹھ کر سلائڈنگ کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ پھر تمہیں کہا گیا تھا کہ جب وہاں داخل ہونا ہے تو تمہارے زبان پر ایک لفظ ہونا چاہیے، حطۃ حطۃ، یعنی اللہ ہمیں معاف کر دے، لیکن یہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے لفظ ہی بدل دیا، کہنے لگے حنطۃ حنطۃ، ہمیں تو گندم چاہیے، ہمیں تو گندم چاہیے۔ اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ پھر یہ چونکہ اس شہر میں ایک شہر کے بارے میں حکم تھا کہ تم جہاد کے لیے وہاں پہنچو،
جب دروازے پہ پہنچو گے فتح تمہاری ہوگی، لیکن یہ نہیں گئے۔ 6 پارے میں اس کی تفصیل ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ گستاخانہ جملہ تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال کی قید کر دی ایک میدان کے اندر۔ اب اس میدان میں کوئی باؤنڈری وال نہیں تھی، بس اللہ کا حکم تھا کہ یہ سارے وہاں تھے اور 40 سال تک وہاں اس میدان میں رہے، نکلنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن صبح چلتے 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 شام کو دیکھتے جہاں سے چلے تھے وہیں پہ کھڑے ہیں۔ یہ ان کو سزا ملی، لیکن اس سزا کے دوران بھی اللہ کے انعامات ان پر ہوئے۔ انہوں نے کہا جی پانی نہیں، اللہ نے ایک پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے۔ انہوں نے کہا جی کھانا نہیں، اللہ نے من و سلوہ عطا کر دیا۔ من و سلوہ کا مطلب یہ ہے کہ پکا پکایا کھانا ان کے پاس آ جاتا، یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ من کہتے ہیں میٹھے بیروں کو اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو، کہ بٹیر ان کے پاس آ جاتے تھے، یہ آرام سے اس کو پکڑ کر روسٹ کر کے کھا لیتے تھے۔ اور رات کے وقت جنگلی بیروں کی بارش ہوتی تھی جو بڑے میٹھے ہوتے تھے، ان سے یہ کہا گیا تھا کہ جتنی ضرورت ہو اتنا کھا لو اور سٹاک نہیں کرنا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، ورنہ پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ انہوں نے ذخیرہ اندوزی بھی شروع کر دی اور اس نعمت کی ناقدری شروع کر دی۔ کہنے لگے موسیٰ ایک ہی کھانا کھا کھا کے ہم تنگ آ گئے، اللہ سے کہو کہ ہمیں یہاں سے رہائی دے، ہم شہر میں جائیں اور وہاں جا کر ہم کھیتی باڑی کریں، فصلیں اگائیں اور وہ کھائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اعلیٰ چیز چھوڑ کر ادنا چیز نہیں لیا کرتے، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، لیکن یہ نہیں مانے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالا اور شہر میں بھیجا کہ جاؤ اب محنت کرو اور اب محنت کر کے کھاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اتنے انعامات کرنے کے بعد بھی یہ لوگ جب کہ اللہ کے فرما بردار نہیں بنے تو اللہ نے ان پر اپنا غصہ بھی نازل کیا، ان کو اللہ نے محتاج بھی کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، عذاب دیا، اس لیے کہ ایک تو اللہ کی آیات کا یہ انکار کرتے تھے، دوسرا نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا تھا۔ تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں 43 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا، یہودیوں نے ایک دن میں 43 نبیوں کو، کیونکہ اس زمانے میں ہزاروں نبی بیک وقت ہوتے تھے، ہر گلی کا الگ الگ نبی ہوتا تھا، اور ان نبیوں کے دفاع کے لیے جب اللہ کے ولی اٹھے تو انہوں نے 170 اللہ کے ولیوں کو ایک ہی دن میں قتل کر دیا۔ اب یہ سارے حالات سن کے کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید ان کی معافی تو ہو نہیں سکتی، تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قانون بیان کر دیا کہ ہم دوبارہ تمہیں قانون بتا رہے ہیں کہ چاہے کوئی پہلے مسلمان تھا یا چاہے یہودی تھا یا عیسائی تھا یا صابی تھا، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، اب جب وہ ایمان لے آئے گا، اور ایمان بھی وہ جو اللہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے محبوب نبی کا کلمہ پڑھے، اللہ کی توحید کو مانے، آخرت کو مانے، کتابوں کو مانے، فرشتوں کو مانے، تو جو ایسا ایمان لے آئے گا اللہ فرماتے ہیں ہم اب بھی اس کو معاف کر دیں گے۔ یعنی پہلے جو کچھ ہوتا رہا اب بھی اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لے تو ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ پھر کوہ طور پر جب بلایا گیا تھا، انہوں نے کتاب کا انکار کر دیا۔ وہ جو 70 آدمی زندہ ہوئے تھے انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا کہ بھائی کتاب تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ یوں فرما رہے تھے جتنا ہو سکے عمل کر لینا، جو نہیں ہو سکے گا اس کی ہم معافی دے دیں گے، حالانکہ یہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ ساری قوم کو لے کے کوہ طور پہ آؤ۔ اب ساری قوم کوہ طور پہ پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اوپر اٹھا دیا۔ اس کی وضاحت 9ویں پارے میں یوں ہے کہ کأنہ ظلہ، ایسے اٹھایا تھا جیسے شامیانہ ہوتا ہے، یہ سب نیچے کھڑے تھے۔ اللہ نے فرمایا اس کتاب کو مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی مانتے ہیں، عمل بھی کریں گے۔ اللہ نے پہاڑ نیچے رکھ دیا، بعد میں پھر مکر گئے، کہتے ہم تو نہیں مانتے۔ تو اس کا بھی اللہ نے بتایا کہ دیکھو کیسے یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر اسی قوم کا ایک اور طبقہ تھا، ایک گروہ تھا جو دریا کے کنارے پر آباد تھا، اور ان کا جو کاروبار تھا وہ مچھلی کا شکار تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم یہ دیا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن صرف عبادت کرنی ہے۔ جس طرح عیسائی لوگ اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں اور اس دن چھٹی کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان جمعے کے دن زیادہ عبادت کرتے ہیں، وہ ان کا اہم دن ہوتا ہے۔ اس طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن اہم ہوتا تھا۔ تو اب ان یہودیوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے، باقی 6 دن بیٹھے رہتے تو مچھلیاں بہت تھوڑی آتی، ہفتے کے دن ہفتے کے دن جو ہے وہ شکار زیادہ آ جاتا۔ تو انہوں نے اس میں کہ ہیلا شروع کیا، ایسا ہیلا جس سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو۔ وہ یہ کیا انہوں نے کہ دریا میں تھوڑا سا سوراخ کر کے آگے تالاب بنا لیے،
ان تالابوں میں پانی آ جاتا اور ہفتے کے دن جب مچھلیاں خوب آ جاتی تو آگے ڈھکن رکھ دیتے کہ یہ واپس دریا میں نہ جا سکیں، تو پھر کہتے تھے ہم نے کون سا آج شکار کیا ہے، ہم تو کل کریں گے شکار، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی تو کر لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو تبدیل کر دیا تھا کہ جو نوجوان تھے اللہ نے ان کی شکلیں بندر جیسی بنا دی، اور جو ان کے بوڑھے تھے ان کی شکلیں اللہ نے سور جیسی بنا دی۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندر وہاں سے چلے ہیں، یہ غلط بات ہے، بندر مستقل ایک اللہ کی مخلوق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، حدیث پاک میں یہ آتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ کسی قوم کی شکلیں تبدیل فرما دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ 3 دن سے زیادہ ان کو زندہ نہیں رکھتے، 3 دن کے بعد ان پر موت طاری کر دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا کہ ان کی نسل آگے چلی ہوگی، یہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک واقعہ اور پیش آ گیا کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ قاتل کون ہے۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ قاتل کا نام بتا دے، وگرنہ بہت بڑا جھگڑا ہونے کا خدشہ تھا کہ لوگ آپس میں لڑ پڑتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک گائے لو، اس کو ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مقتول کو لگاؤ، یہ زندہ ہو کے خود اپنے قاتل کا نام بتائے گا۔ تو قوم نے کہا کہ موسیٰ آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مذاق جاہلوں کا کام ہوتا ہے، میں نبی ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ کہہ لگے اچھا بتاؤ گائے کیسی ہو؟ فرمایا درمیانی عمر کی ہو، نہ تو وہ بوڑھی ہو اور نہ ہی وہ کنواری ہو۔ پھر کہہ لگے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، رنگ کیسا ہو؟ فرمایا مکمل زرد رنگ ہونا چاہیے، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ کہنے لگے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، پھر بتائیں کیسی ہو؟ فرمایا کہ ایسی ہو جو پالتو ہو، جس کو شوق سے پالا گیا ہو، اس سے نہ تو ہل چلوایا گیا ہو اور نہ راہٹ میں پانی کے لیے اس کو جوتا گیا ہو۔ کہنے لگے ہاں اب سمجھ آئی۔ اب وہ تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئے، مل نہیں رہی تھی۔ ایک نوجوان لڑکا تھا جس کے پاس وہ گائے ملی۔ انہوں نے کہا جی گائے ہمیں دے دو، ہماری مجبوری ہے۔ اس نے کہا میں تو نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا منہ مانگی قیمت دیں گے۔ وہ لڑکا بھی کوئی سمجھدار تھا، اس نے کہا اگر منہ مانگی قیمت دینی ہے تو پھر میرا مطالبہ یہ ہے کہ گائے کو ذبح کر کے اس کی کھال کو سونے سے بھر دو۔ ایک ہی رات میں اس کو اتنا خزانہ مل گیا۔ اس پہ بھی علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ وہ بچہ یتیم تھا، باپ اس کا فوت ہو گیا تھا، اس نے گائے بڑے شوق سے پالی تھی، اس کے دودھ سے گزارا ہوتا تھا اور وہ ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا۔ تو ماں کی خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے راتوں رات کروڑ پتی بنا دیا۔ تو جو نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اللہ دنیا میں بھی صلہ دیتا ہے، آخرت میں بھی صلہ دیتا ہے۔ بہرحال انہوں نے گائے ذبح کی، اس کا گوشت کا ٹکڑا لگایا اس کو، وہ مقتول زندہ ہوا، اس نے قاتل کا نام بتایا۔ پھر 2 روایات ملتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے بھتیجے نے پراپرٹی کے لالچ میں مجھے قتل کیا، اور ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ایک نوجوان نے مجھ سے رشتہ مانگا تھا میری بیٹی کا، میں نے دیا نہیں، اس وجہ سے اس نے مجھے قتل کیا۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اتنے واقعات ان کے ساتھ ہوئے یہودیوں کے ساتھ، اب تو ان کے دل نرم ہونے چاہیے تھے، لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر بھی بعض پتھر ایسے توڑے اندر سے تھوڑا سا پانی نکلتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا کی وجہ سے اپنی جگہ سے لڑک جاتے ہیں۔ تو پتھر بھی خوف خدا رکھتا ہے، لیکن یہودی اتنے ظالم ہیں کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہرگز نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کچھ منافقین کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں تو انہوں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں۔ پھر وہ کافر یہودی جو ہیں ان کے جو علماء ہیں وہ ان کو ڈانٹتے بھی ہیں کہ تم بعض باتیں مسلمانوں کو بتا دیتے ہو دوستی کے چکر میں، تم نہ بتایا کرو، ورنہ وہ قیامت کے دن رب کے سامنے ہمارے خلاف وہ جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ ان کی کتاب میں یہ لکھا تھا، ہم نے تو مکر جانا ہے، لیکن جب وہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے خود بتایا تھا تو ہمارے خلاف ان کے پاس دلیل آ جائے گی۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے بے وقوف لوگ ہیں، کیا اللہ کو پتہ نہیں؟ اللہ کو تمہاری ہر پوشیدہ چیز کا بھی پتہ ہے، ہر ظاہر کا بھی پتہ ہے۔ پھر یہودیوں کی ایک اور بری رسم یہ تھی کہ جب کوئی انسان ان کے پاس فتویٰ لینے جاتا تو یہ کتاب میں اپنے ہاتھ سے لکھتے اور کہتے یہ تھے کہ اللہ نے یوں کہا ہے، لکھتے خود تھے، کہتے اللہ نے یوں کہا ہے، اور پھر ان سے کہتے تھے اتنے پیسے دے دو تمہارے حق میں ہم فتویٰ دے دیں گے۔ اس پہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، فویل، ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر خود کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ اس طرح کا فتویٰ ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر یہ کہتے تھے یہودی کہ ہم نے جہنم میں نہیں جانا،
چھٹے پارے میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ وہ یوں کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم نے جہنم میں نہیں جانا، اگر گئے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے۔ وہ چند دن کتنے ہیں؟ بعض نے کہا جی 1 ہفتہ، اور بعض نے کہا کہ 40 دن، کیونکہ ہم نے بچڑے کی پوجا 40 دن کی تھی۔ بعض نے کہا کہ جتنے دن دنیا میں رہے اتنے دن جہنم میں رہیں گے۔ بہرحال ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جہنم میں مستقل نہیں جائیں گے، وہاں سے نکل کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کافر جنت میں نہیں جا سکتا کبھی بھی، اور جو مسلمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اور اب قیامت تک کے لیے جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ جو آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے وہ مسلمان ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہودیوں سے وعدہ لیا تھا، اور بڑا پکا وعدہ لیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو گے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، لوگوں سے اچھے انداز میں یعنی نرم لہجے میں گفتگو کرو گے، لیکن تم لوگوں نے پھر وعدہ خلافی کی۔ پھر ایک اور وعدہ ان سے یہ لیا گیا تھا کہ تم نے آپس میں نہیں لڑنا، اور اگر کسی لڑائی کی وجہ سے تمہارے یہودی بھائی قیدی ہو گئے تو تم جو ہے چندہ اکٹھا کر کے ان کو رہا کرواؤ گے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ یہودی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے، 2 گروہ بن گئے، اور ادھر مدینہ میں 2 گروہ تھے، خزرج اور اوس۔ تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف بنے، تو ایک طرف یہودیوں کا ایک گروہ، دوسری طرف دوسرا گروہ، ایک طرف خزرج اور ایک طرف اوس۔ اب یہ آپس میں جب لڑتے تو یہودی بھی ان کی حمایت میں لڑتے تھے، اپنے گروپ کی حمایت میں، تو جب قتل و غارت کرتے، گھروں پہ قبضہ کرتے اور اپنے ہی یہودی بھائیوں قید کر لیتے، جب جنگ ختم ہو جاتی پھر یہ یہودی اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے، بھئی اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ چندہ اکٹھا کر کے کفارہ دے کر اپنے قیدی بھائیوں کو رہا کروانا۔ اب اس پر وہ عمل کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کیسے عجیب لوگ ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم اللہ کے ایک حکم کو تو مان رہے ہو اور ایک حکم کو نہیں مان رہے۔ بھئی جس اللہ نے تمہیں یہ کہا کہ اپنے قیدی بھائیوں کو رہا کروانا، اسی اللہ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ لڑنا نہیں، آپس میں قتل و غارت نہیں کرنی، گھروں پہ قبضہ نہیں کرنا، تم نے وہ سارا کچھ کیا۔ تو 2 باتیں اللہ کی مانی نہیں، تیسری بات میں کہتے ہیں اللہ کی بات مانتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کی بات نہیں مانتے، اپنے نفس کی بات مانتے ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیجا، مسلسل انبیاء آتے رہے عیسیٰ علیہ السلام تک آ گئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو اتارا۔ جہاں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خطرہ ہوتا کہ یہودی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو سیدنا جبریل آ کر آپ کا دفاع کرتے تھے۔ پھر ایک اور خاص بات اللہ نے یہ بتائی کہ یہ یہودی جب کافروں سے لڑتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اللہ کو دیتے تھے کہ اللہ جو آپ کے آخری نبی آئیں گے اور جو آخری کتاب آئے گی اس کا ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں، اس جنگ میں ہمیں فتح دے دے، تو ان کو فتح ہو جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو پہلے جنگوں میں میرے اسی نبی کا نام لے کے مدد مانگتے تھے، اور جب وہ نبی آگے اب اس کا انکار کرتے، اس کو مانتے نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کیوں نہیں مانتے تو یہ کہتے ہیں جی ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم نے اس نبی پر ایمان لانا ہے کہ جس کی قربانی کو آسمان سے آگ آئے اور جلا دے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربانی ہے وہ تو ذبح کرتے ہیں اور آپس میں کھا پی جاتے ہیں، تقسیم کر لیتے ہیں، تو ان کی تو آگ نہیں آتی، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ ان سے پہلے جتنے نبی آئے تھے ان کی قربانی کو تو آگ کھاتی تھی آگ کے، تو ان کا کلمہ کیوں نہیں پڑا؟ اس کا مطلب ہے صرف بہانہ ہے، وہ نبی جو تمہاری مرضی کے ہیں وہ پہلے آئے، تم نے انہیں قتل کر دیا، اب جو نبی آئے ہیں کہتے ہیں ہماری مرضی کے نہیں، ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، یہودی جو ہیں یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے کہا جائے کہ اگر تم سچے ہو کہ جنت میں تم نے جانا ہے تو پھر دعا مانگو نا تمہیں موت آ جائے، یہ ہرگز دعا نہیں مانگیں گے، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ مجھے 1000 سال کی زندگی مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں سن لو، پھر 1000 سال کی بھی زندگی ان کو دے دیں تب بھی یہ جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ پھر یہودیوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یا ایک روایت ہے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ وحی لے کے کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو جب یہودیوں کو بتایا گیا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آتے ہیں وحی لے کر، تو یہودی کہنے لگے وہ تو ہمارا دشمن ہے، ہمارے بڑوں پر عذاب وہی فرشتہ لے کے آیا تھا، لہٰذا ہم ایمان نہیں لاتے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتے، وہ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں،
اور ایسا پیغام لے کے آتے ہیں جو سچا ہے اور پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہمارا بھی اعلان سن لو کہ جو اللہ سے دشمنی کرے، اللہ کے رسولوں سے کرے یا کتابوں سے کرے یا رسولوں سے کرے یا جبریل اور میکائیل سے دشمنی کرے تو اللہ ان کا دشمن ہے۔ یعنی جب تم ان سے دشمنی کرو گے تو ان سے دشمنی نہیں، پھر تمہاری دشمنی اللہ سے ہوگی۔ پھر اسی رکوع میں ایک اور بات یہ بیان فرمائی کہ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت قائم ہے نا، یہ جادو کے بل بوتے پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جادو کفر ہے اور میرا نبی کفر نہیں کر سکتا۔ پھر ان کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے، ہاروت اور ماروت۔ وہ انسانی شکل میں آئے تھے اور وہ بھی جادو کرتے تھے، تو لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے جاتے تو وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، یہ نہ سیکھو۔ تو یہ کہتے تھے ہم اپنے دفاع کے لیے سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن بعد میں وہ سارا جادو سیکھنے کے بعد میاں بیوی میں لڑائیاں کرواتے تھے کہ یہ لڑ کر آپس میں طلاقیں دے دے، جدائیاں ہو جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو علم انہوں نے حاصل کیا وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں۔ پھر ایک اور یہودیوں کی شرارت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو یوں کہتے تھے یا رسول اللہ راعنا۔ اب یہ راعنا عربی کا لفظ ہے، لیکن وہ اس کو تھوڑا سا لہجہ بدل کر راعینا، عینا، عین کے بعد یا لگا دیتے، جس سے معنی یہ بن جاتا او ہمارے چرواہے، ہمارے جانور چرانے والے۔ اب صحابہ تو سمجھتے تھے کہ عربی کے لفظ راعینا، وہ صاف بولتے تھے، لیکن یہ اس کا مطلب غلط لیتے تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو راعینا کا لفظ نہ بولو، بلکہ اس کی بجائے وہ لفظ بولو جس میں 2 مطلب نہیں نکل سکتے۔ یوں کہو یا رسول اللہ انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجئے۔ تو یہاں سے بھی یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ کوئی ایسا لفظ جس کو بول کر دشمن جو ہے وہ اسلام کا مذاق اڑائے یا اسلام کو بدنام کرے، وہ لفظ بولنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ اسلام کے لیے ہو چاہے وہ نبی کے لیے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر حسد تھا، یہودیوں کے اندر، جس کی وجہ سے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ نہیں پڑھا۔ وہ حسد کیسے تھا؟ وہ حسد اس طرح تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ پھر حضرت اسحاق کی اولاد میں اللہ نے نبی بھیجے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے وہ سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ تو یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ بھی ہمارے ہی خاندان میں آئیں گے، ہماری ہی برادری میں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا، جس کی وجہ سے یہودیوں نے حسد کیا کہ ہم سے نبوت چھین کر ہمارے شریکے میں دے دی گئی، اسے ہم کلمہ نہیں پڑھتے۔ پھر بعض لوگ یہ کہتے تھے، یہ یہودی بھی کہتے تھے، عیسائی بھی کہتے تھے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جنت میں جانے والے وہ ہوں گے جو اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں گے۔ پھر یہ دونوں طبقے یعنی یہودی اور عیسائی ایک دوسرے پر الزام لگاتے اور ایک دوسرے کو یوں کہتے تمہارا کوئی مذہب نہیں۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء، یہودی کہتے کہ عیسائیوں کوئی مذہب نہیں، عیسائی کہتے یہودیوں کوئی مذہب نہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ کہتے ان سب کا کوئی مذہب نہیں، اصل مذہب ہمارا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس بھی کتاب ہے، ان کے پاس بھی کتاب ہے، تو اس طرح کے الزام تراشی تو نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فیصلہ تو ہم قیامت کے دن کریں گے کہ کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ مسجدوں میں داخل ہو کے مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، خراب کرتے ہیں، اجاڑتے ہیں، جس طرح عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بھی اور مشرکین مکہ نے بھی مسجد حرام سے روک دیا تھا مسلمانوں کو، تو اپنے اپنے وقتوں میں یہ بھی اس طرح کرتے رہے۔ اس پہ اللہ نے فرمایا کہ جو مسجدوں کو ویران کرتا ہے سب سے بڑا ظالم ہے وہ شخص۔ تو یہ آیت ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر ہمارے رویے کی وجہ سے کچھ لوگ مسجد میں نہیں آتے تو پھر ہم بھی تو مسجدوں کو اجاڑنے والے ہیں۔ جو شخص ایسا رویہ رکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی مسجد میں آنا پسند نہیں کرتا، تو جو اس کا رویہ غلط ہے اس کی وجہ سے مسجد ایک قسم کی اجڑ گئی، تو یہ آدمی گناہ گار ہوگا کہ تمہاری وجہ سے مسجد ویران کیوں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے، جس طرح آج کل ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو راضی کر لیں تاکہ دنیا میں امن ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے یہ کسی سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کا مذہب قبول نہ کر لو، اور مسلمان کبھی یہودی تو ہو نہیں سکتا،
کہ ان کا مذہب قبول کرے، مسلمان تو مسلمان رہے گا۔ تو جب اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ راضی نہیں ہو سکتے تو پھر ہمیں یہ کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کو راضی کریں۔ ہم کوشش صرف یہ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ آگے پھر جو ہے وہی یا بنی اسرائیل والا آ گیا کہ اللہ نے ان سے کہا کہ تم پر ہم نے نعمتیں کی ہیں، تمہیں فضیلت دی ہے، قیامت کے دن سے بچو جس دن دوستیاں بھی کام نہیں آئیں گی اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں سفارشیں بھی نہیں چلیں گی اور وہاں کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی کہ بندہ کچھ پیسے دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ یہ کافروں کے بارے میں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں یہ ہے کہ مسلمان کی دوستی مسلمان کے کام آئے گی اگر وہ دوستی دین کی بنیاد پر ہے۔ اگر وہ دنیاوی لالچ میں ہے تو پھر تو کام نہیں آئے گی، لیکن اگر جس طرح نمازی ہوتے ہیں مختلف برادریوں کے، مختلف علاقوں کے، لیکن بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، تو یہ دوستیاں قیامت کے دن کام آئیں گی اور مسلمان کے حق میں مسلمان کی سفارش بھی کام آئے گی۔ کافر کے حق میں کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، اور کافر فدیہ دینا چاہے گا وہ فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ بیان فرمایا کہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے، مختلف امتحان تھے، فرمایا ان امتحانوں میں وہ کامیاب ہوئے تو ہم نے ان کو انعام دیا، اور انعام کے طور پہ ہم نے کہا کہ ہم نے آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیا، پیشوا بنا دیا، لیڈر بنا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اللہ میری اولاد کو بھی یہ نعمت عطا کر دے، یہ انعام ان کو بھی دے دے۔ اللہ نے فرمایا آپ کی اولاد میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کو میں انعام دوں گا یہ، لیکن جو برے ہوں گے ان کو نہیں دیا جائے گا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو چکا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گھر کی صفائی کرو، اس گھر کی صفائی کرو تاکہ جو یہاں پر طواف کرنے آئیں گے ان کے لیے یہ گھر صاف ہو، جو نماز پڑھنے آئیں گے یا اعتکاف کرنے آئیں گے ان کے لیے صاف ہو۔ یہاں سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بیت اللہ میں جانے کی توفیق عطا فرمائے تو وہاں نفلوں پہ زور نہ دے، وہ وہاں زیادہ طواف کرے، کیونکہ طواف کا ذکر سب سے پہلے ہے، اور طواف اللہ کے گھر مکہ مکرمہ کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں دنیا میں لوگ بیت اللہ کی شبیہ بنا کر اس کا طواف کر رہے ہیں تو یہ سراسر گناہ کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں۔ بیت اللہ کا صرف طواف ہو سکتا ہے اور وہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو ایسی جگہ بنا دی ہے کہ لوگ یہاں بار بار آنے کو چاہتے ہیں، مثابۃ للناس، لوگوں کے واپس آنے کی جگہ، کہ جو ایک دفعہ جاتا ہے وہ پھر چاہتا ہے کہ میں دوبارہ جاؤں، اور امن کا گہوارہ بنا دیا ہے۔ اور یہاں پر بھی ایک اور بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا۔ ابھی وہی تشریف فرماتے کہ سیدنا جبریل یہ آیت لے کے آگے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یعنی وہاں نماز پڑھو۔ مقام ابراہیم یہ پتھر ہے، حجر اسود سے جب طواف شروع کرتے ہیں تو حتیم سے پہلے دائیں ہاتھ پہ ایک گلدان سا نظر آتا ہے جو شیشے کا بنا ہوا، اس کے اندر پتھر ہے، اس پتھر پہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ وہ پتھر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفٹ کا کام کرتا تھا۔ جب آپ نے بیت اللہ تعمیر کیا، جہاں تک ہاتھ پہنچا دیواریں بنائی، پوچھا یا اللہ اور، فرمایا اور اونچا کرو، کہا یا اللہ ہاتھ نہیں پہنچتا، اللہ نے پتھر دیا کہ اس پہ کھڑے ہو جاؤ، تو آپ میٹیریل لے کر اس پہ کھڑے ہوتے تو وہ جو پتھر ہے جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں وہ لفٹ کی طرح اوپر بھی ہو جاتا، آگے بھی چلا جاتا، پیچھے بھی آ جاتا، اور جب میٹیریل ختم ہوتا تو آپ کو نیچے بھی لے آتا، تو اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس لیے اب حکم یہ ہے کہ جو شخص جا کر طواف کرے گا، یعنی حج کا یا عمرے کا طواف کرے گا، تو وہ طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز بطور شکرانہ پڑھے گا۔ یہ واجب ہے واجب، لیکن بطور شکرانہ پڑھے گا۔ اگر اس کے قریب جگہ نہ ملے تو اس کے پیچھے جہاں بھی جگہ ملے وہاں پڑھ لے۔ حج کے دنوں میں چونکہ پورا مطاف بھرا ہوا ہوتا ہے تو جگہ ملنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے وہاں پر، تو پوری مسجد حرام میں جہاں کہیں بھی یہ 2 رکعت ادا کر لیں گے تو اس کی یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے نے اللہ سے دعا بھی مانگی کہ ربنا تقبل منا، اللہ یہ جو ہم نے محنت کی ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہاں سے بھی ہمیں 2 سبق ملتے ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عمل بھی کر لے، جب تک اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرے اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ عمل کرنا میرا کام تھا، قبول کرنا آپ کا کام ہے، آپ مہربانی فرمائیں اسے قبول فرما لیں۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ بڑے لوگوں کو چاہیے کہ جب اپنے کام کا تعارف کروائیں، لوگوں کو بریف کریں، تو اس میں اپنے چھوٹوں کا بھی ذکر کریں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، آپ مستری تھے اور آپ کے بیٹے اسماعیل السلام مزدوری کا کام کر رہے تھے، تو آپ نے صرف یہ نہیں کہا یا اللہ میں نے بیت اللہ بنایا، ابراہیم علیہ السلام اے اللہ میں نے اور اسماعیل نے دونوں نے مل کے بنایا ہے۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کا نام بھی لیں، چاہے اس کا کام تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو اس کام میں ہے، اسے اس کا نام بھی لینا چاہیے۔ پھر حج کا طریقہ سیکھنے کے لیے دعا مانگی، اللہ نے وہ بھی سکھا دیا۔ پھر ایک اور دعا مانگی جس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے اللہ ایک رسول بھیج دے اس مکہ میں، انہی میں سے ہو، اور وہ رسول آپ کی آیات کی تلاوت کرے، آپ کے قرآن کا ترجمہ تفسیر بھی بتائے، ان کو سنتیں بھی سکھائے، اور ان کے دلوں کا تزکیہ بھی کرے، یعنی دل کے اندر سے کفر، شرک، بدعات اور حسد، بغض وغیرہ اس قسم کی بیماریوں کو نکال کے ان کے دلوں کو صاف کرے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام سے منہ پھیر لے گا۔ پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی، آگے آپ کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو نصیحت کی تھی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں ایک آیت کو 2 مرتبہ بیان فرمایا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو باتیں کرتے تھے کہ فلاں ہمارے خاندان میں فلاں نبی گزرے، فلاں نبی گزرے، تو اللہ کہتے ہیں وہ ایک جماعت تھی انبیاء کی، اپنے وقت پہ آئی، اپنے وقت پہ چلی گئی، جو انہوں نے کیے اعمال وہ ان کے ساتھ ہیں، جو تم کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ نبی کیا کرتے تھے، تم سے تو یہ پوچھا جائے گا تم کیا کرتے تھے۔ اور یہیں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے استاد کے بارے میں یا اپنے والدین کے بارے میں یا اپنے پیر کے بارے میں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ اس کا جواب ہم نے نہیں دینا، اس کا جواب انہوں نے دینا ہے۔ ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اپنے استاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا، یا اپنے پیر کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ہم نے اپنا جواب تیار کرنا ہے۔ پھر وہ کہا کرتے تھے یہودی بن جاؤ یا عیسائی بن جاؤ نجات پا جاؤ گے، اللہ کہتے ہیں نہیں، اس طرح ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ ہدایت تو اس طرح ملے گی کہ یوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ان پر ایمان لائے، اور ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے کہ فلاں نبی کو مانیں گے فلاں کو نہیں مانیں گے، ہم تو سب نبیوں کو مانتے ہیں، اور یہ سب نبیوں کو ماننا یہ مسلمانوں کا ایمان ہے۔ باقی سارے جتنے بھی مذاہب ہیں وہ کسی نہ کسی نبی کا انکار کرتے ہیں، اور یہ اللہ نے اعزاز دیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ تمام نبیوں کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور کسی کی تفریق نہیں کرتے، نہ کسی کی تردید کرتے۔ پھر ایک آخری ایک بات عرض کر دوں، اسی میں ہے صبغۃ اللہ۔ یہ عیسائیوں کی ایک عادت تھی کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو 7ویں دن وہ ایک برتن میں پانی لے کے اس میں رنگ گھول کے اس کو اس میں نہلاتے تھے اور کہتے تھے اس پہ عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یوں دین کے رنگ نہیں چڑھا کرتے، اصل رنگ اللہ کا ہے۔ تو جو اللہ کے رنگ میں رنگ آ جائے گا، یعنی اللہ کے دین پر عمل کرے گا، اصل رنگا ہوا شخص وہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے صحیح تعلیمات پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔